بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسی کیس کا جو تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اس کی کچھ جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے گزشتہ جو رات کو جو ویلاگ کیا تھا اس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. لیکن آج کا ویلاگ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک، ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر رپورٹر ہیں اور کورٹ رپورٹنگ میں بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ہم بھی ایک جونیئر ہونے کے ناطے ان سے بہت کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے میں خود سیکھتا ہوں. ان کی جو رپورٹنگ ہے، ان کی جو اخبارات میں سٹوریز آتی ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کل کا جو فیصلہ ہے اس کے اثرات کیا ہیں. 3 اسپیکٹس پہ ہم بات کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اگر وہ سم اپ کریں تو وہ اس کو کس طرح کریں گے. جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، کیونکہ ان کا کیس بھی اس کی وجہ سے جو التوا میں جا رہا تھا اب آئندہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اس پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. اور تیسرا اور اہم معاملہ جو ابھی تک زیر بحث نہیں آیا کہ 2 ججز کی جانب سے ابھی جو فیصلہ ہے جو کل جاری ہوا ہے اس میں کوئی جو ویو ہے ان کا وہ شامل نہیں ہے. ان 3 چیزوں پر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمارے ویلاگ میں آنے کا. ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کا جو فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ ہے، اگر آپ اس کو سم اپ کریں تو کون کون سی چیزیں آپ ہمیں بتائیں گے یا ہمارے ویورز کو بالکل آسان الفاظ میں کہ کیا ہے یہ فیصلہ؟ شکریہ ثاقب. دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے تقریباً جو میجارٹی ججمنٹ ہے 7 ججز کی، وہ 173 صفحات پہ مشتمل ہے. اس میں جو آپ اگر دیکھیں کرکس وہ یہ ایک جو ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پرنسپل جو لارجر انٹرسٹ میں، جو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں، وہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے جو فائنینشیل انٹرسٹ کے حوالے سے ان کو ویل انفارم ہونا چاہیے، اور ان کو اگر ان سے سوال کیا جائے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ فائنینشیل انٹرسٹ جو اپنے بیوی بچوں کے ججز کے حوالے سے، چاہے ہائی کورٹ کے جج ہیں چاہے سپریم کورٹ کے جج ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے پوچھا جائے. انہوں نے کہا جی بے شک، لیکن آپ ججز کیونکہ جو بینیفٹ وہ لے رہے ہیں، گھر استعمال اگر کرتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل اور فیسلٹیز اگر وہ بیوی بچے استعمال کر رہے ہیں ججز کی، تو وہ پھر یہ بھی پابند ہیں کہ ان کی جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے ان پہ جب سوال آئے گا تو ججز پابند ہوں گے کہ وہ بتائیں گے. یہ ایک پرنسپل ہوا ہے لے ڈاؤن، جسے آپ کہہ سکیں کہ اب آئندہ کے لیے ججز کے لیے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اب یہ بھی ہوگا. بعض سوال آئیں گے کہ کیا کسی جج کے حوالے سے کہ اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے اتنے 30-40 کروڑ نکل آئیں تو وہ بھی سوال ہوگا. پھر اس کے بعد یہ بھی سوال ہوگا کہ ایک جج کے بیٹے بھتیجے یا جو بھی بیٹے خاص کر جو قریبی ہیں یا وہ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ جب جج کی پریکٹس کے دوران ان کی جو پیسہ ہے وہ اتنا، یعنی وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور ان کا اتنی زیادہ ان کو لیٹیگیشن اور مطلب ان کو کیسز مل رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آئے گی کہ وہ جو فائنینشیل انٹرسٹ لے رہے ہیں ججز کو اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جب ان کے پاس کون کون سے کیس ہیں، کون کون سے کیسز کو پلیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے فائنینشیل اب یہ نہ ہو کہ بیٹا جو ہے وہ FBR کا کنسلٹنٹ ہو اور جو باپ ہے وہ جج ہو، اور پھر اس طرح کے معاملات ہوں، وہ اوپر اس قسم کے سوال آئیں، اور پھر یہ بھی معاملہ آئے گا. پھر اور بھی معاملات بہت آئیں گے کہ ججز کے حوالے سے. لیکن ثاقب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرنسپل تو لے ڈاؤن ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر ریاست کے ایک بیانیے کے ساتھ ہیں، ایک جج چل رہا ہے، مطلب وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو بیانیہ ہے یا جو بھی ایک مطلب ان کے ساتھ وہ جج چل رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بہت سے ججز پہ سوالات اٹھائے گئے، آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی آئے، تو کس طریقے سے ان کو پویتر اور کیا گیا، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی ان کو جو ہے وہ ان کے نوٹس ڈسچارج ہو گئے. لیکن اگر آپ کسی مقتدر حلقوں کے حوالے سے سوال اٹھائیں گے تو پھر آپ میں کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ آئے گا آپ پہ تو وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا بنے گا، اور آپ کو جو ہے وہ یہ چیز جو یہ ہے معاملہ کہ کیسے کہ ہم دیکھیں کہ پرنسپل تو لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپلائی ان لوگوں پہ ہوتے ہیں جو کسی کو وہ کھٹکتا ہے دل یزداں کی، یعنی کسی کو کھٹتا ہے
کسی کے خلاف ہو یا کوئی جج وہ کوئی ایسا آرڈر کرے تب اس کو ٹف ٹائم ملتا ہے، باقی اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، جو مرضی وہ کرتا پھرے. اور یہ جو ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ پرنسپل اکراس دا بورڈ ہوگا، کیونکہ اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 139 ججز ہیں. 139 ججز میں کیا یہ اپلائی ہوگا یا صرف جسٹس قاضی فائز پہ ہوگا، یہ دیکھنے والی بات. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرا معاملہ دیکھیں، اس میں جو جسٹس قاضی فائز نے الزام لگایا، وہ لگایا کہ بدنیتی پہ یہ ریفرنس جو ہے نا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ججز میرے بیوی بچوں کی جاسوسی کی گئی. پھر انہوں نے کہا جی ARU جو ہے یہ انلیگل ہے. اس کے بعد یہ جو کمپلیننٹ ہے حمید ڈوگر وحید ڈوگر جو ہے یہ پراکسی ہے کسی کا. تو یہ جو ایلیگیشن یا جو کنٹینشن تھی یہ ریجیکٹ کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی ان میں کوئی سبسٹینس اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو بدنیتی ہے کہ ہم اس پہ ریفرنس کی خواہش کریں. ریفرنس خواہش ہوا ہے میلافائڈ ان لا، یعنی جو قانونی طور پہ بالکل جو قانونی ایڈوائز صدر نے لی ان لوگوں سے لی جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اور جو پری میچور معاملہ تھا، جب ایلیگیشن جو ایویڈنس تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ جی ایک جج کے خلاف نہ منی لانڈرنگ کا ثبوت تھا نہ اور کوئی ثبوت تھا، تو پھر یہ میچور جو ریفرنس ڈیفیکٹیو ریفرنس دائر کیا گیا، تو وہ یعنی آپ کہہ سکیں لیگل پروسیجر لیگل فلاز کی وجہ سے ریفرنس خواہش کیا گیا. تو جو یہ معاملہ ہے FBR کو جو معاملہ بھیجا تھا عیسی کا، وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے کیوں بھیجا اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو بالکل یہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ یہ معاملہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کلیئر کیا ہے کہ ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی، یہ ایک رپورٹ آئے گی FBR کی طرف سے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کاگنیزنس لے سکتی ہے، سو موٹو نہیں لے سکتی، وہ ہم ان کو ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے. دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ابھی جو اختیار ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کہیں کہ جی فلی سیکیور ہیں جسٹس قاضی فائزہ، تو آپ کہیں کہ نہیں، ابھی جو جوڈیشل عدالتی تلوار جو ہے ان پہ لیکن اب بردر ججز جو ہیں، جو ان کے پیر ججز جو مطلب سینئر ججز ہیں، وہ دیکھیں گے کہ وہ اس کنڈکٹ میں کیا ان کو نوٹس دینا ہے، کیا ان کا بنتا ہے معاملہ یا نہیں بنتا، یہ معاملہ دیکھنا ہے. لیکن یہ بات ہے ثاقب کی، کیونکہ FBR نے انفارمیشن دینی ہے، رپورٹ FBR نے دینی ہے، تو کیا FBR وہ جو انفارمیشن دے گی وہ ایکوریٹ ہوگی، وہ ٹھیک ہوگی، کیا وہ انڈیپینڈنٹ؟ کیونکہ جو پہلی رپورٹ ہے جو عیسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ویلیو پراپرٹی کی بتائی 10 کروڑ، یہ بہت زیادہ ایکوریٹ کی ہے، اتنے کی پراپرٹی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مالیت جو میرے سورس بتائے گئے ہیں وہ کوئی 1.5 کروڑ کی، وہ بھی کم بتائیں گے. یہ ویلیو جو زمینوں کی اور زرعی اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی اس میں وہ ایڈ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ معاملات ہیں، انہوں نے دیکھیں وہ معاملہ ایک پروسیجر چل رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی یہ نہیں ہے کہ پابند ہے کہ آخری جب تک وہ معاملہ ٹیکس کا ڈیسائیڈ ہو تو وہ اس تک وہ روک لے، وہ ان کے پاس انفارمیشن کسی ٹائم پہ وہ کاغذات لے سکتے ہیں. تو یہ آپ مطلب آپ یہ کہیں کہ جو اپیل کے فورمز ہیں ان کے پاس عیسی وہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کا انتظام نہیں کرتا، نہیں وہ مطلب ان کو اس پہ پابند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی پابند نہیں کیا. تو آپ دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ججز جو ہیں ابھی بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کر سکتی ہے کاغذات. لیکن اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں گورنمنٹ نے دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ جی جو بینامی کے حوالے سے کہ جی جسٹس قاضی فائز کا جی ایلیگیشن ہے کہ یہ پراپرٹی بینامی ہے، وہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بینامی ہے. تو یہ دیکھیں یہ معاملہ آئے گا ایسے ہی رہے گا یا کوئی نوٹس جائے گا. یہ معاملہ جب جسٹس گلزار کے پاس ہے یا جسٹس مشیر عالم، 2 ججز سینئر جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، اور ایک کو جو جسٹس عمر عطا بندیال، کیونکہ وہ ہیڈ کر رہے تھے، اب میرا خیال ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھیں، اور ان پہ اگر وہ بیٹھیں گے تو کوشچن آئے گا، آبجیکشن آئے گا کہ جی آپ نے تو آلریڈی پہلے ڈیسائیڈ کیا، تو ان کو تو نہیں ہوگا. پھر 2 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چیف جسٹسز ہیں، جسٹس وقار سیٹھ ہیں، اور جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس شیخ ہیں وہ ہیں جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. یہ 5 ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن وہ اب دیکھیں معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب رپورٹ اب دیکھیں وہ رپورٹ کیا آئی ہے، اس پہ کاغذات لیے جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا، یہ اب سپریم جوڈیشل
حسنات ملک صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ مکمل طور پر وہ کلیئر ہو گئے ہیں یا فیوچر میں کوئی ایسا جو تلوار لٹکنا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ اب معاملہ ایف بی آر کے پاس ہے. رپورٹ کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ رپورٹ کیا ہے اس کو دیکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. دوسرا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کل کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس سے جسٹس شوکت صدیقی کو کیا جو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں، کیونکہ آرٹیکل 2011 کا شاید سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کا کوئی اس میں آئے گا ڈیٹیل ججمنٹ میں. دیکھیں ثاقب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اس میں باتیں تو ہوئیں بدنیتی کے حوالے سے یہ وہ، اب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو کیس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک فائنڈنگ دے دی تھی، اور فائنڈنگ میں اب یہ ہے کہ اور سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی کسی کی کمپلین فیڈرل گورنمنٹ کا ریفرنس نہیں تھا، یہ سو موٹو تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا. تو اگر یہ آج کے یہ جو آرڈر پڑا ہے، جو ججمنٹ میں نے سارا دیکھا، اس میں تو یہ لگا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلوں کا ریویو کا کوئی اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ ریویو نہیں کر سکتی. وہ ہاں وہ جو 3 گراؤنڈ ہیں کہ میلافائڈ نن کورم، مطلب اس پہ یعنی وہ جو عام ریویو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں کہ کسی چیلنج ہو جائے، وہ نہیں چیلنج، وہ بدنیتی کے حوالے سے. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کی بدنیتی یا وہ معاملہ میرے خیال، اور جو پریسیڈنٹ جو انہوں نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں ججز کے حوالے سے، کہ ان کے جو کنڈکٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں، تقریباً 10-12 پیجز لکھے ہیں جیسے عمر رضا بندیال نے کہ جج کو کیسا ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اور اتنا بھی آسان نہیں ہوگا کہ وہ کراس برج جو ہے وہ کراس ہو. جو 211 کا وہ جو بار ہے یا جو آپ کہنے جورسڈکشن کا بار ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جو یہ فیصلہ دیکھے. لیکن ایک اور فیصلہ ہے جو آپ کو بتایا کہ منارٹی ویو، جو جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ. دیکھیں ہماری ناظرین، 2 ججز کے حوالے سے جو ہے کل جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے وہ اس میں 2 ججز کا ذکر موجود نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی حسنات ملک ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سے 2 ججز ہیں اور کب تک یہ فیصلہ ان کا جو ویو ہے وہ آنے کا امکان ہے، اور کیوں ان کا جو ویو ہے اس ججمنٹ میں شامل نہیں تھا. دیکھیں ان میں 2 ججز ہیں. جسٹس مقبول باقر وہ جج ہیں جنہوں نے نیب کے ساتھ رفیق کیس میں نیب کے حوالے سے کہا کہ نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جسٹس مقبول باقر. جسٹس منصور علی شاہ وہ ہیں جنہوں نے آرمی کی ایکسٹینشن جو اپوائنٹمنٹ جو ایکسٹینشن تھی وہ چیلنج ہوئی تھی، تو جو ڈیٹیل ججمنٹ وہ آتھر کیا جسٹس منصور علی شاہ نے. تو یہ 2 ججز ہیں. جو باروں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ججز ہیں دونوں، انہوں نے 1 ہفتہ کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ہم اپنا اوپینین کنکلوڈ کر لیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک میجارٹی ججمنٹ پہلے لکھی جاتی ہے، پھر منارٹی کو ججز جو ہیں وہ اپنا لکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تھوڑا 1 ہفتہ دیا جائے. لیکن یہ عموماً یہی کہا جا رہا تھا کہ مے بھی اگلے ہفتے ہی آئے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میں نے 10 سال میں پہلی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ نہیں، ایک دفعہ ہوا کہ کوئی مطلب نوٹ علیحدہ آتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ بھئی وہ 2 نوٹ نہیں آئے اور وہ لیٹ آئیں گے، یہ تھوڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. اور باروں میں یہ بات گفتگو شروع ہو گئی ہے، کیا وجہ ہوئی اتنی جلدی کی، کیا تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جوڈیشری نے جو ایک تھا کہ یونٹی کا جو پیغام یا جو وہ نہیں سیدھی بات ہے. اور واضح لگ رہا ہے کہ جوڈیشری میں 2 مختلف الآراء ہیں اور مختلف چیزوں پہ ہیں. اور آپ وہ بھی دیکھیے گا کہ وہ جب وہ فیصلہ آئے گا وہ کس بنیاد پہ ہوگا اور یہ کس بنیاد پہ ہوگا. کافی زمین آسمان کا بھی آپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت فرق ہوگا اس حوالے سے. وہ جو چیزیں لکھیں گے، میرا خیال ہے شوکت صدیقی صاحب کو میجارٹی ججمنٹ تو کوئی بینیفٹ نہ دے. میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس ججمنٹ میں کوئی چیز ہو تو اس میں وہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو وہ کیا جائے یہاں. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک ورڈ بھی آپ کہیں کہ وہ اپنے آپ کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ایک پرسپشن تھی، جو ایک ہلکا ایلیگیشن ڈال رہا تھا کہ اس ریفرنس کے پیچھے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو کنٹینشن تھی جسٹس قاضی فائز کی اور باروں کی، وہ ریجیکٹ کر دی. ایک لفظ بھی نہیں لکھا جس اسٹیبلشمنٹ کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں وکٹری ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ان کے کوئی ایک ورڈ تک نہیں لکھا گیا اس ججمنٹ میں. دوسرا، پرائم منسٹر کو آپ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے صدر کو بھی کہا کہ جی وہ ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑ دیا کہ جی وہ انہوں نے غلط بندے سے ایڈوائز دی، اوپینین فارم ٹھیک نہیں کی. پھر آپ نے لا منسٹر کو بھی ایڈوائز دی. جو پرائم منسٹر جس نے اپروول دی اس کے حوالے سے
کچھ ایک جگہ ایک پیراگراف میں پرائم منسٹر کا ذکر تھا، لیکن کوئی لیبرٹی، کوئی کسی قسم کی فائنڈنگ ان کے حوالے سے آبزرویشن کچھ بھی نہیں آئی. تو میں یہ کہوں کہ یہ میجارٹی جو ججمنٹ ہے، اگر کہا جائے اپوزیشن کا، ہم کہہ رہے تھے کہ جی وہ کوئی استعمال کرے گی، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ اپوزیشن کو بھی استعمال کرے. جو فائنڈنگ تھیں لا منسٹر اور پریزیڈنٹ کے حوالے سے، وہ بھی آبزرویشن ہے، اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو آپ دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں، آبزرویشن ہے جسٹ. آبزرویشن سے آپ کو پتہ ہے کہ کون ریزگنیشن دیتا ہے. یہاں اس ملک میں کدھر جو ہے ججز کے جو فیصلوں میں آبزرویشن آئے، اور جب تک ڈائریکشن نہ ہو، ابھی تو وہ ان کے پاس ریویو کا اختیار بھی ہے، لا منسٹر صاحب ریویو بھی کریں. تو دیکھا جائے میں دیکھتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب کے بہت سارے آرگومنٹ ایکسیپٹ یہ ایز کمپیئر ٹو جسٹس قاضی فائزہ. جسٹس قاضی فائزہ کے جو وکیل ہیں ان کے بہت سے آرگومنٹ ریجیکٹ ہوئے. ایون بابر ستار کا آرگومنٹ تھا کہ جی یہ جو پراپرٹیز تھیں یہ جب چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس وقت لی گئیں، اور وہ پاس اینڈ کلوز ہے، آپ اب نہیں دیکھ سکتے ان کا جو کنڈکٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو پرانا جو پہلے بھی کسی پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ان کا جو کنڈکٹ اس وقت تھا اس کو بھی ہم ایگزامن کر سکتے ہیں، اور وہ آرگومنٹ بھی ریجیکٹ ہوا. تو اب دیکھیں بڑا مطلب آپ کہیں کہ کوئی ایک اگر کہا جائے کہ کسی ایک حوالے سے کوئی رعایت نہیں دی گئی جسٹس قاضی فیصلہ کو. اور اب لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ معاملہ جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں تو سوال آئے گا. پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کی ڈسکریشن ہے، تو پابند نہیں ہے کہ وہ دے نوٹس، کیونکہ یہ بہت بڑا فلڈ گیٹ ہوگا اور ججز پہ بھی بات آئے گی، پھر بات معاملہ آئے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیصلہ نے ایک جگہ ایک ریویو میں یہ بھی لکھا کہ جو 7 لاکھ پاؤنڈ کی یہ جو تقریباً جو ہے ٹرانسفر ہوئے پیسے، اور سارا پیسہ بینکنگ ٹریل سے ہو گیا ہے. یہ کوئی قطری لیٹر نہیں ہے، یا یہ عمران خان کی منی ٹریل نہیں ہے کہ جی جمامہ نے راشد خان کو دیے، راشد خان نے کسی اور کو دیے، کلیم اللہ سے حبیب اللہ، یہ کوئی حاکی نہیں تھا. یہ بینکنگ ٹریل ہے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جسٹس قاضی فائزہ کو اور سرینا عیسیٰ کو. پھر دوسری بات ہے کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں ہے کہ قاضی فائزہ جسٹس قاضی فائزہ کو پیسہ استعمال ہوا. تیسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ابھی تک وہ ڈیفینس انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے میرا خیال ہے، جو ایک دفعہ کہیں ایک ریویو میں آیا کہ جو تقریباً 7 لاکھ پاؤنڈ میں سے 6 لاکھ پاؤنڈ اس وقت ٹرانسفر ہو گیا تھا جب وہ وکیل تھے. جب ان کی سالانہ جو انکم تھی وہ تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ 80 لاکھ 2008-7 میں تھی. تو آپ ایز اے وکیل اگر کنڈکٹ دیکھیں تو پھر ججز کے سارے ججز کے پھر کنڈکٹ دیکھیں، پھر یہ بھی دیکھیں گے کون کون سے جج جو ہیں وہ پولیس والوں کو بلا کے ضمنیاں لکھاتے رہے. پھر تو بہت سی چیزیں، اگر وکیل کے کنڈکٹ پہ بھی پبلک آفس ہولڈر کی بات کریں گے تو پھر 2009 سے پیسہ جب یہ آ جائے. اور پھر ایک سپریم کورٹ نے عمران خان کے کیس میں کہا ہے کہ سبسٹینٹیو اماؤنٹ اکاؤنٹ فار ہو. یہ نہیں ہے کہ ایچ میں. اب عمران خان صاحب کی جب کیس تھا تو اس میں بہت سا اب دیکھیں تو بالکل وہ منی ٹریل اس طرح نہیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ڈاکومنٹ دیے عمران خان صاحب نے وہ ویریفائی نہیں کرائے گئے، جو ان کا تھا آرگومنٹ اسی طرح منوان ایکسیپٹ کر دیے گئے. یہی جسٹس عمر رضا بندیال اس بینچ میں تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سب سے مطلب وہ جو ڈاکومنٹ تھے وہ اسی طرح مان کے کیا گیا، اور اس میں ایک کہا گیا کہ سبسٹینٹیو اماؤنٹ اکاؤنٹ فار ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ایک روپے بھی جو ہے وہ اکاؤنٹ فار، اگر سبسٹینٹیو اماؤنٹ اکاؤنٹ فار ہو جائے اور منی ٹریل دی جائے دیٹ از اینف. تو میرا خیال ہے اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو گھر بھیجا جائے. اگر یہ 1.5 سال لگ گیا ہے تو وہ تو پھر معاملہ اور جائے. اچھا صرف آخری بات بتا دیں کہ جسٹس شوکت صدیقی کا اب کیس کا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے یا اس کی جو ساری پروسیڈنگز ہیں، کیونکہ اس کا انتظار ہوتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ کا، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے آئندہ 2-4 ماہ میں وہ، کیونکہ 2 سال سے وہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے وہ بینچ جو جسٹس شوکت صدیقی کا 5 حکم ہے اس میں سے میجارٹی ججز وہی ہیں جو 7 ججز ہیں. تو میرا خیال ہے جو ان کا جو انہوں نے لکھا ہے اس میں تو مجھے کوئی چیز نہیں آئی کہ وہ ان کو ملے. اب دیکھیں وہ کیا محمد خان صاحب جادو چلاتے ہیں کہ وہ چیز کو کنونس کر پائیں، لیکن مجھے تو وہ ابھی ان کے لیے یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ 211 کا بعد وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میلا فائٹ یا اور معاملات وہ کس طرح عبور کریں گے، کیونکہ ان ججز یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے یہ میجارٹی ججمنٹ لکھا ہے. تو دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور اگر بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن بہت مشکل ہوگا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اوپینین کو ریورس کریں. جی ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسی فیصلے کے حوالے سے بڑی اہم جو معلومات تھیں حسنات ملک صاحب نے ہمیں بتایا
کہ اس فیصلے کے اثرات جو ہے جسٹس شوکت صدیقی کیس پہ کیا ہو سکتے ہیں، یا جن 2 ججز نے ابھی اپنا ویو نہیں دیا تو ان کا ویو جب آئے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ تمام جو تفصیلات ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آئندہ بھی آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں، کامنٹ کریں، ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. حسنات ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.